الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا کبریائی عظمت اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک مربی اور پالنہار ہے انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ دین ملی ساتھیوں پردہ نشین خواتین میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی ابتدائی چند آیات پڑھی ہیں اور انہی آیات کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ فضائل و اعمال۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اس عبادت کے لیے بہت سارے مواقع بھی عطا فرمائے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی ہے۔ ہماری اس عنوان کا دو حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور دوسرا حصہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے اندر کیے جانے والے اعمال۔ انہی دونوں چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پہلے میں آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عشرے کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ والفجر فجر النہار ولیال عشر عشر الاضحیٰ، کہ عشرہ ذی الحجہ سے مراد یا 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ابتدائی
تو اللہ نے ان 10 راتوں کا یا اس عشرے کا تذکرہ اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہے، اور وہ مہینے حج کے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الحج اشہر معلومات، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ اس کی تیسری فضیلت ہے کہ اسی پر حج کے مہینوں کا اختتام ہو جاتا ہے اور حج کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں میں خاص طور سے اپنے ذکر کا حکم فرمایا ہے۔ ویسے تو انسان کو، مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، اور یاد کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں، لیکن ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، انہیں چاہیے کہ وہ معلوم ایام میں، معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ معلوم دنوں سے مراد عشرے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، عشرے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، لہذا ان دنوں میں ہمیں اللہ رب العزت کو بکثرت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو دنیا کے، سال کے تمام ایام میں سب سے افضل ایام قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جو ایام ہیں، دنیا کے جو دن ہیں، ان دنوں میں سب سے افضل عشرے ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اور اسی طریقے سے 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل، نیک عمل، اللہ رب العزت کو باقی دنوں میں کی جانے والے اعمال سے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان ایام میں، اس عشرے کے اندر کیے جانے والا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو کہا نہیں، جہاد کرنا بھی نہیں، الا یہ کہ انسان جہاد کرنے کے لیے جائے اور وہاں اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس کی بات الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، ورنہ اس مہینے، اس عشرے کے اندر اور ان ایام میں جو عمل انجام دیے جاتے ہیں وہ اعمال اللہ کے نزدیک جہاد سے بھی زیادہ افضل مانے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ عشرے ذی الحجہ کا جو 9واں دن ہے یہ عرفہ کا دن ہے، اور عرفے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن دین اسلام کی تکمیل فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کیا کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یا نبی، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا۔ تو کون سا دن تھا؟ اس عشرہ کا 9واں دن، 9ویں تاریخ، جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی اور اس کے بعد میں دین کی تکمیل ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے
عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی عطا فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے 7ویں فضیلت اس عشرے کی یہ ہے کہ اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے. اس طریقے سے یوم القر 11ویں تاریخ ہے، اس لیے کہ قر کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا. حاجی 11ویں تاریخ کو میرا کے اندر ٹھہرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ کی اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے. یہ اس عشرے کی فضیلت ہے جو قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کو میں نے بڑی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اس مہینے کے اس عشرے میں کون سے اعمال انجام دینے چاہیے. سب سے پہلا کام کہ جب ویسے تو ہر مہینے میں ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا سارا کام، ہماری ساری عبادتیں چاند ہی سے مناسب ہے. ہمارا نماز ہے، ادھر کے سے روزہ ہے، حج ہے، ساری چیزیں اسی ایام سے کیا نام ہے چاند سے متفق ہے. اور اسی طریقے سے چاند ہی کے اوپر منحصر ہے جتنی بھی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں. ایسے ہی جب ذی الحجہ کا مہینہ آنے کو ہو تو انسان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے. چاند دیکھا اس کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے چاند دیکھنے سے پہلے ہم کیا کریں؟ اپنے بال کو کٹوا لیں، اپنے مونچھ کو کٹوا لیں، بغل کے بال کو صاف کر لیں، تاکہ اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے اس فضیلت کو ہم پا سکیں. یہ دوسرا عمل ہے. اور اس کے بعد میں پھر اس کے علاوہ تیسرا عمل ہے کہ ہم جب چاند دیکھ لیں تو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے اور 13 ذی الحجہ کی شام تک کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر، تحمید اللہ رب العزت کا بیان کرتے رہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات. ایام معلومات سے مراد عشر ذی الحجہ کی ابتدائی دن. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، ایام معدودات کے اندر اللہ کو یاد کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ ایام معدودات سے ایام تشریق مراد ہے. تو ایام معلومات سے پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ، اور اس کے بعد میں پھر ایام معدودات سے 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ مراد ہے. تو پہلی تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ کی شام تک ہمیں تکبیرات پڑھتے رہنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. لہذا تم ان دنوں میں کثرت سے تکبیر، تحمید اور تحلیل بیان کرو اللہ رب العزت کی. سلف صالحین خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے تو بکثرت ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، تسبیح و تحلیل بیان کرتے تھے اور تکبیر کہا کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں آدمی جب نکلتے تھے بازار کی طرف ایام عشر میں، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے اور اس کے بعد 10ویں تاریخ پہلے عشرے کے اندر، تو یہ دونوں تکبیر کہا کرتے تھے زور سے، بلند آواز سے. یکبر الناس بتکبیرہما،
اور لوگ سن کر کے ان کی تکبیروں کو لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے. اور اس کے بعد میں پھر ذکر کیا ہے کہ محمد بن علی الحنفیہ رحمہ اللہ یہ کیا کرتے تھے؟ نفلی نماز کے بعد کثرت سے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے, تکبیر پکارا کرتے تھے, تحلیل بیان کرتے تھے. اس لیے جب چاند نظر آ جائے تو ہمیں کثرت سے تکبیر و تحلیل کرنا چاہیے اور اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے. تکبیر کے کلمات کیا ہے؟ تکبیر کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کوئی روایت ثابت نہیں ہے. ہاں صحابہ کرام کے حوالے سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں اور ان میں الفاظ مختلف ہیں. مثال کے طور پہ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر وعجل, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر وعجل. یہ الفاظ ہے ایک روایت کے اندر. اور اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. تیسری روایت کے اندر ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. چوتھی روایت کے اندر ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواح الغلیل کے اندر اس کی تحقیق میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام روایتوں کے اوپر بحث کیا ہے اور ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام سے یہ تکبیرات ثابت ہیں, لہذا ان تکبیرات کو کہا جائے. یا ویسے انسان سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ یہ تکبیر کے کلمات ہیں, یہ پڑھتا رہے پہلی تاریخ سے لے کر کے اور 13ویں ذی الحجہ کی شام تک, سورج ڈوبنے سے پہلے تک. اور اس کے بعد میں پھر جیسا میں نے ذکر کیا کہ تکبیر پہلی تاریخ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے اور اس کے بعد 13ویں تاریخ تک. لیکن کچھ فقہا اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں تکبیر کی دو قسمیں ہیں, ایک مطلق اور ایک مقید. مطلق کیا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے اور ایام تشریق کے آخری دن تک گھر, بازار, راستہ, ہر جگہ تکبیر کہنا. اور مقید یہ ہے فرض نمازوں کے بعد کہنا. اور اس کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن تک رہتا ہے. یہ دو طریقہ ذکر کیا ہے. تو پہلی چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے اور اس کے بعد 13ویں تاریخ کی سورج ڈوبنے تک ہمیں تکبیرات کے کلمات کہتے رہنا چاہیے. یہ ہمارا تیسرا عمل. چاند دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر صفائی ستھرائی کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر تکبیر کے کلمات, چاند دیکھنے کے بعد تکبیر کے کلمات پہلی تاریخ سے لے کر کے اور 13ویں تاریخ کی شام تک پکارتے رہنا چاہیے. چوتھا عمل ہے پہلی تاریخ سے لے کر کے اور 9ویں ذی الحجہ 9ویں تاریخ تک اگر اللہ ہمیں اور آپ کو یا کسی بھی مسلمان کو توفیق دیتا ہے تو وہ روزہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے. تو پہلی تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک اگر ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں. یہ نفلی روزہ ہے, ہمیں اس پر ثواب حاصل ہوگا اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو. اور خاص طور سے 9ویں تاریخ کا روزہ جس کو ہم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں, وہ روزہ رکھا جائے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ جہاں بھی عبادات کے ذریعے گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے تو وہاں پر کیا مراد ہے؟ چھوٹے گناہ مراد ہے. کبیرہ جو گناہ ہے, بڑے جو گناہ ہیں, اگر انسان سے سرزد ہوتے ہیں تو جب تک انسان توبہ نہیں کر لے گا تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں. عبادات کے ذریعے جہاں کہیں بھی گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے وہاں اس سے مراد چھوٹے گناہ, صغیرہ گناہ. تو ہمارے چھوٹے گناہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے نماز کے بارے میں آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز, ایک جمعہ سے لے کے دوسری جمعہ تک جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ انسان جب وضو بناتا ہے
تو وضو بنانے کے وقت سے لے کر کے اور اس کے بعد میں پھر کیا ہے، جب وضو بناتا ہے تو اس کے اعضاء سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور انسان بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے نکلتا ہے. یہ جو عبادات کے گناہ سب صغیرہ گناہ مراد، یہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے کیا ہے ہمارے کتنا بہترین ذریعہ اور راستہ بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں. تو عرفہ کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، یہ بڑی فضیلت کا روزہ ہے. 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن حجاج کرام اس سے مستثنا ہے. یعنی آدمی کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہے تو وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آپ نے روزہ نہیں رکھا. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے میرے پاس عرفہ کے روزے کے بارے میں اختلاف کر لیا کہ اللہ کے نبی عرفہ کا روزہ رکھے ہوئے تھے یا نہیں رکھے ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ روزے سے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ روزے سے نہیں ہیں. کہتے ہیں جب میرے کان میں آواز پڑی تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے پاس ایک پیالہ دودھ بھیجا اور آپ اپنے اونٹ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. آپ کے پاس جب دودھ پہنچا تو آپ نے اونٹ پر کھڑے ہو کر کے اس دودھ کو پیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں روزے سے نہیں ہوں. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ حج کے جو اعمال ہیں ان کو انجام دینے میں انسان کو کمی محسوس نہ ہو، کوتاہی محسوس نہ ہو، کمزوری محسوس نہ ہو. روزہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ کمزور ہو جائے اور اس کے بعد پھر عرفہ کے اندر ٹھہرنا اور وہاں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا، اس کے بعد پھر وہاں سے مزدلفہ جانا، مزدلفہ سے پھر مینا جانا، یہ بہت کام ہوا کرتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ حاجی عرفہ کا روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں یعنی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد میں پھر ہمیں 5واں جو کام کرنا ہے 10ویں تاریخ کو نماز عید کی ادائیگی کرنی ہے. عید کی نماز جیسا کہ ہم پڑھتے آئے ہیں 2 رکعت 12 تکبیر زوائد کے ساتھ. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیر زوائد اور دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد 5 تکبیر زوائد اور اس کے بعد میں پھر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورہ اور اس کے بعد میں پھر رکوع سجدہ کے بعد کیا ہے سلام پڑھ دیا جائے. یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے جس کو ہم ہمیشہ سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم کو ادا کرنا ہے. تو نماز عید ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے، نماز عید ادا کرنا ہے. اگر ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر ہم آپ یا امام صاحب بھی نماز پڑھا رہے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ تکبیر زوائد بھول گئے، قرأت شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں اس سے نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ ہماری نماز نہیں ہوئی، نماز ہو جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، ایک سنت. لیکن اگر وہ تکبیر زوائد چھوٹ گئے تو اس صورت میں پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھنے کے بعد پھر خطبہ سننا ہے. خطبہ سننا یہ سنت ہے، یہ بھی. اور ہمیشہ خطبہ کب دیا جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد. مروان ایک خلیفہ گزرا ہے مسلمانوں کا، اس کا جب زمانہ آیا تو اس نے نماز سے پہلے ہی خطبہ دینا شروع کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ نماز پڑھانے کے بعد جب یہ خطبہ دینا شروع کرتا تھا تو بہت لمبا خطبہ دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اٹھتا جایا کرتے تھے اور اٹھ کر کے بھاگ جایا کرتے تھے. تو اس نے تدبیر کیا اختیار کی کہ نماز نہیں پڑھاؤ گے تو لوگ مجبوراً رکے رہیں گے اور اس کے بعد میں پھر کیا ہے خطبہ سنیں گے، خطبہ سننے کے بعد نماز پڑھیں گے، تب جائیں گے اپنے گھروں. ایک مرتبہ وہ نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے پڑھا تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ایک دوسرے آدمی نے ان کو روکا، ٹوکا، کہا کہ الصلاۃ قبل الخطبہ، کہ نماز سے پہلے
خطبہ سے پہلے نماز ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، لہذا پہلے نماز پڑھائیے، اس کے بعد میں خطبہ دیجیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو لایا اور امام نووی نے اس کے تحت باب قائم کیا ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبانی، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ دونوں واجب ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا، بیان کیا کہ جو اس آدمی نے دیکھا یہ منکر کام کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے پہلے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد میں خطبہ دیا ہے، اور یہ پہلے خطبہ دینے جا رہا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد میں کہا کہ نہیں، روک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پہلے خطبہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد میں خطبہ دینا ہے۔ تو جانتے ہو کیا کہا؟ قتل کما ہونا لکھا، کہا کہ ارے جی چھوڑو، وہ زمانہ چلا گیا، حالات بدل گئے ہیں، اب خطبہ پہلے دیا جائے گا اور نماز بعد میں پڑھی جائے گی۔ جیسے آج کل کے ماڈرن لوگ کیا کہتے، اسلام فنڈامنٹس قدامت پرست ہے، اس کی ساری چیزیں پرانی ہو گئی ہیں، لہذا اس کے اندر کچھ تبدیلی لانی چاہیے، جدیدیت لانی چاہیے، اور جدیدیت کے نام پر اس کا جنازہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہا قتل کما ہونا لے کر، ارے جو پہلی چیز تھی وہ چھوڑ دی گئی تھی، اب نیا طریقہ ہے، اس طریقے سے کیا ہے، پہلے خطبہ دے، کہا نہیں، تو اسے خود ہی کھڑے ہوئے اور اس کے بعد نے کہا کہ اس آدمی نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی منکر کام دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، کیا نام ہے، اپنے دل کے اندر برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو پہلے نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد میں پھر خطبہ دیا جائے گا۔ اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو آدمی کیا کرتا ہے، حج۔ حج کی ابتدا تو 8 تاریخ سے ہو جاتی ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو جو سب سے اہم کام انجام دیے جاتے ہیں وہ 4 کام ہیں، اور سب سے اہم ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ شیطان کو کنکری مارنا ہے، اس کے بعد میں پھر آ کر کے قربانی کرنا ہے، قربانی کرنے کے بعد بال کو کاٹنا ہے یا اسی طریقے سے اس کو چھلانا ہے۔ چوتھا کام ہے طواف افاضہ، جا کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے، اس کا طواف کرنا ہے۔ یہ 4 کام ہیں 10 تاریخ کو، اور بہت اہم کام ہے۔ مینا سے اس کے بعد میں خانہ کعبہ جانا، مکہ جانا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ان 4 کاموں کو ایک دن ہی کرنا ہے، اس کی ادائیگی۔ ہاں، اس کے اندر اگر تبدیلی ہو جاتی ہے، آگے پیچھے کا عمل ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ترتیب جو ہے کہ پہلے شیطان کو کنکری مارنا ہے، اس کے بعد میں قربانی کرنا ہے، اس کے بعد میں سر کو مٹانا ہے، اس کے بعد میں پھر طواف کرنے جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف پہلے کر لیتا ہے یا قربانی پہلے کر لیتا ہے یا سر کو پہلے مڑا لیتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا فتویٰ آیا، اس طرح کا سوال آیا، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں نے کنکری مارنے سے پہلے قربانی کرنے، کہا یہ بلا حج کوئی بات نہیں، افعال والا حج کوئی بات نہیں ہے۔ تو ترتیب یہی ہے، لیکن اس کے اندر آگے پیچھے ہو جا رہا ہے تو کوئی قواعد کی بات نہیں، آپ کا حج ہو جائے گا۔ 4 کام انجام دیں، اس لیے اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمرہ اور حج اس کی فضیلت آپ سن چکے ہیں، العمرۃ للعمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے لے کے دوسرے عمرہ کے درمیان ہونے والے جو گناہ ہے ان کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے کیا ہے، 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر اگر اللہ رب العزت نے کیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سنا، خطبہ کے بعد پھر کیا کرنا ہے، آ کر کے ہم کو آخر جو کام وہ قربانی کرنی ہے، اگر اللہ نے ہمیں استطاعت کیا ہے تو۔ قربانی یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اگر انسان اللہ نے طاقت دی ہے تو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، یہ وعید بھی ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے یہ وعید بھی ہے، لیکن ادھر ضروری بھی ہے، واجب بھی نہیں کہ انسان کے پاس ہے نہیں اور اس کے بعد اس کے لیے قرض لے کر کے یا اسی طریقے سے مانگ کر کے اس کے بعد میں قربانی کرے، نہیں۔
اللہ نے اگر وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اسی صورت میں پھر قربانی کرنی چاہیے. یہ سنت اللہ کے رسول کی، حضرت ابراہیم کی، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ عمل چلا آ رہا ہے جس کو دنیا کے سارے مسلمان انجام دیتے ہیں. تو یہ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر قربانی کے بارے میں ایک بات اور ہے کہ قربانی کو جو جانور ہے وہ 8 قسم کے، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے. گائے مذکر اور مؤنث، اونٹ مذکر اور مؤنث، بھیڑ اور مذکر اور مؤنث، اور اس کے بعد میں پھر بکری مذکر اور مؤنث. یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے. اور انہی 8 جانوروں کی قربانی ہمیں کرنی چاہیے اگر اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ صاحب بھینس کی قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو کچھ فقہاء نے اس کو جائز، کچھ فقہاء نے ناجائز، اس کے اوپر لمبی بحث ہے. لیکن اجازت دی گئی ہے. صحیح بات کیا ہے، اچھی بات کیا ہے، طریقہ کیا ہے اس کا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لائیں گے تو بکرا ہی لائیں گے. اور بکرا کیا ہے؟ میدان میں مذکر ہی لائیں گے، مؤنث نہیں لے کر کے آئیں گے. جبکہ اسلام نے کیا کیا؟ وسعت پیدا کی ہے مذکر اور مؤنث دونوں کو. اگر بھی آپ کے پاس طاقت ہے مذکر کرنے کی تو مؤنث جانور خرید کے، اچھا جانور خرید کر کے لے آئیے، قربانی کیجیے جا کر راستے میں. وسعت دے رکھی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم لائیں گے تو بکرا ہی لے کر کے آئیں گے، نر ہی لے کر کے آئیں گے، اس کے علاوہ اور جانور ہم قربان نہیں کریں گے. اور یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، بکری پائی جاتی ہے، میوے مذکر مؤنث پائی جاتی ہیں، ساری چیزیں، اور وہ چیزیں ہم کو آسانی کے ساتھ سستے داموں مل سکتی ہیں اور ہم قربانی کر سکتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کو ہمیں انجام دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے اس عشرے میں خاص طور سے بکثرت نماز نوافل کی ادائیگی کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ سارا عمل ہمیں انجام دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی خاطر زیادہ سے زیادہ سجدہ کرتا ہے تو جو بھی سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے اسے ایک درجہ کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک غلطی مٹاتا ہے، گناہ کو ختم کرتا ہے. تو یہ اعمال ہیں جن کو اسلام نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے مشروع قرار دیے ہیں. تو یہ عشرہ جو آنے والا ہے، 2-3 دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل عشرہ ہے. اس کے اندر یہ ساری عبادات کو اللہ رب العزت نے اکٹھا کر دیا ہے. ہمیں ان کو انجام دے کر کے اور ان کی نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو سمجھنے اور ان کے اندر کیے جانے والے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے بہت سارے احباب جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو ٹی شرٹ پہن کر کے اور اسی طریقے سے بکھرے ہوئے بال کے ساتھ مسجد کے اندر آتے ہیں. میں بھی معذرت کے ساتھ کہوں گا، قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد کے اندر آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ. ہم کہیں بھی شادی میں اور دیگر فیسٹیول میں یا دیگر تقریبات میں جاتے ہیں تو نہایت ہی عمدہ بہترین اور اچھا کپڑا پہن کر کے سج دھج کر کے جاتے ہیں. لیکن جب اللہ کے حضور آتے ہیں، اس کے جناب میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کے تعلق سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. بس جیسا چاہا اس طریقے سے ہم اللہ کے حضور اور سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے بن سمر کر کے آئے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد کے اندر آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے، خوشبو لگا کر کے، اچھا کپڑا پہن کر کے، بہترین کپڑا پہن کر کے. ٹھیک ہے گرمی ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اور دیگر مواقع کے اوپر بھی گرمیاں ہوا کرتی ہے، لیکن وہاں آپ اس چیز کو استعمال نہیں کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ کی حضور جناب میں آئے تو بند سور کر کے آئے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور جو عبادت کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.